اللہ تعالیٰ علیہ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، لکھتے ہیں کہ ایک مومنہ عورت تھی جو ہر مہینے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محفل میلاد کا انعقاد کرتی تھی۔ ہر مہینے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محفل میلاد منعقد کرتی تھی اور جس میں قرآن خوانی کرتی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نعتیں پڑھتی، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے فضائل، کمالات اور عظمت و شان بیان کرتی تھی۔ اس مومنہ عورت کے پڑوس میں اس کے ساتھ ایک گھر تھا جو کہ ایک کافر کا گھر تھا۔ اب جو کافر کی بیوی تھی، جو کافرہ تھی، وہ دیکھتی تھی کہ ہر مہینے یہ عورت محفل منعقد کرتی ہے اور لنگر تقسیم کرتی ہے اور اپنے نبی کے نام کی محفل کا انعقاد کرتی ہے۔ تو ایک دن یہ کافرہ عورت اس مومنہ عورت کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی، یہ بتا کہ ہر مہینے تو محفل کا انعقاد کرتی ہے اور لنگر تقسیم کرتی ہے، اپنے نبی کے نام کی محفل کرتی ہے، یہ بتا تو اتنا خرچہ کرتی ہے، کیا اس کا کوئی تجھے فائدہ بھی ملتا ہے یا نہیں؟ تو وہ مومنہ عورت کہنے لگی کہ مجھے اس کا بڑا فائدہ ہے، میں ہر مہینے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میلاد کا انعقاد کرتی ہوں، جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ سارا سال میرے گھر پہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرماتا ہے۔ یہ کافرہ عورت اس سے کہنے لگی، اچھا یہ بتا کہ میں کافر ہوں، میں ایک کافرہ عورت ہوں اور تمہارے نبی کا کلمہ میں نے نہیں پڑھا، اگر میں تمہارے نبی کی محفل کا انعقاد کروں تو کیا مجھے بھی برکتیں نصیب ہوں گی؟ تو اس مومنہ عورت نے کہا، کیوں نہیں، ہمارے نبی تو سارے جہاں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے ہیں، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے نبی سارے جہاں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے ہیں، تم محفل کا انعقاد کر کے تو دیکھو، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا اور تجھے بھی برکتیں نصیب ہوں گی۔ اب اس کافرہ عورت نے نیت کر لی کہ میں بھی اس مہینے مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی محفل کا انعقاد کروں گی اور ہر مہینے یہ سلسلہ جاری رکھوں گی۔ یہ نیت کر کے یہ واپس اپنے گھر پلٹ آئی۔ رات ہوئی تو یہ اپنے بستر پہ گئی سونے کے لیے، آرام کرنے کے لیے۔ ادھر اس کی آنکھ لگی، ادھر آنکھ پیوست ہوئی تو ادھر قسمت کی آنکھ کھل گئی اور قسمت کا ستارہ چمک اٹھا۔ خواب دیکھا اور خواب میں کیا دیکھتی ہے کہ ایک جگہ پہ چند لوگ جمع ہیں، اور جب قریب گئی تو کیا دیکھتی ہے کہ ان لوگوں کے درمیان ایک نور کا ممبر ہے اور اس خوبصورت نور کے ممبر پر ایک خوبصورت حسین و جمیل شخصیت تشریف فرما ہے، چہرے سے نور کی کرنیں پھوٹ رہی ہیں اور چہرہ ایسا ہے کہ دل چاہتا ہے کہ دیکھتی ہی رہوں۔ اب یہ سوچنے لگی کہ یہ کون شخصیت ہے۔ اس نے سوچا میں قریب جا کر پوچھتی ہوں کہ یہ کون ہے، لیکن ڈرتی سہمتی یہ آہستہ آہستہ چلتی چلتی قریب گئی اور ڈرتے ڈرتے کسی سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ یہ کون ہے، یہ کون ذات ہے، کون شخصیت ہے جو ممبر پہ جلوہ افروز ہے اور جس کے گرد لوگ جمع ہیں۔ اس شخص نے بتایا کہ یہ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں یہ حضور کے صحابہ ہیں۔ یہ عورت، یہ کافرہ یہ سن کر حیران ہو گئی۔ اس نے سوال کیا اس شخص سے کہ میں ایک کافرہ عورت ہوں، تو اگر میں آپ کے نبی سے کوئی بات کرنا چاہوں تو کیا وہ میری بات سنیں گے؟ تو اس نے کہا، کیوں نہیں، ہمارے نبی تو سارے جہاں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے ہیں، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، آپ تو کائنات کے ذرے ذرے کے لیے رحمت ہیں، آپ صرف انسانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ حیوانوں کے لیے، درندوں کے لیے، چرند و پرند کے لیے،
گویا کہ کائنات کے ایک ایک ذرے کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے ہیں۔ آپ نے تو غیروں کی بیٹیوں کے سروں پہ اپنی چادر رحمت رکھی ہے، تو آپ ضرور بات کریں گے۔ تم نے جو بات کرنی ہے جا کے عرض کر دو۔ یہ عورت ڈرتی سہمتی آگے بڑھی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنے انداز میں یہ ہم کلام ہوئی۔ اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو کی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکرا کر بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ اس کی بات کا جواب دیا۔ یہ کہنے لگی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک کافرہ عورت ہوں اور آپ کا کلمہ میں نے نہیں پڑھا، لیکن اس کے باوجود آپ مجھ سے اتنی شفقت اور محبت بھری گفتگو کر رہے ہیں اور اس انداز سے مسکرا کر بات کر رہے ہیں، حالانکہ میں نے آپ کا کلمہ نہیں پڑھا، میں آپ پہ ایمان بھی نہیں لائی، تو پھر بھی آپ اس انداز سے بات کر رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی بات نہیں، اگر تو نے کلمہ نہیں پڑھا تو اب پڑھ لے گی، اور میں جانتا ہوں کہ اب تو کلمہ پڑھے بغیر نہیں جائے گی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ حسن اخلاق دیکھ کر، یہ محبت اور شفقت دیکھ کر اور حضور کی یہ رحمت دیکھ کر یہ عورت، یہ کافرہ عورت اس قدر متاثر ہوئی کہ عرض گزار ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک کافرہ ہوں اور میں نے اسلام قبول نہیں کیا ہے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ اسلام قبول کر لوں، آپ مجھے کلمہ پڑھا کر دائرہ اسلام میں داخل کر لیں۔ تو خواب میں ہی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عورت کو کلمہ پڑھایا، وہ اسلام میں داخل ہو گئی۔ اب جب صبح کے وقت عورت، اس کافرہ عورت کی آنکھ کھلی تو اب یہ کافرہ نہیں تھی، بلکہ اس کی زبان پہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاری تھا۔ کلمہ کا ورد کرتے ہوئے بیدار ہوئی۔ اب یہ سوچنے لگی کہ مجھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھا دیا ہے اور میں تو مسلمان ہو چکی ہوں، میری زبان پہ کلمہ جاری ہے، لہٰذا قریب ہی اس کا شوہر سویا ہوا تھا، تو سوچنے لگی کہ میرا شوہر تو کافر ہے اور میں مسلمان ہو چکی ہوں، یہ ناپاک ہے، میں پاک ہو چکی ہوں، اب میں اس کافر کے ساتھ میرا کوئی رشتہ نہیں رہا اور میرا نکاح نہیں رہا، تو میں اس کے ساتھ اب کیسے رہوں گی۔ اس نے یہ سوچ کر اٹھی اور اپنے کپڑے اور ساز و سامان کی گٹھری باندھنے لگی، اس نیت کے ساتھ کہ اب میں اپنا ساز و سامان اٹھا کر کہیں مسلمانوں کی بستی میں چلی جاؤں گی اور وہاں جا کر مسلمانوں کے درمیان ہی قیام کروں گی، وہاں رہوں گی، اب اس کافر شوہر کے گھر میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ وہ سامان باندھ رہی تھی کہ اچانک شوہر کی آنکھ کھل گئی۔ وہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ یہ ساز و سامان کیوں پیک کر رہی ہے، باندھ رہی ہے۔ وہ اٹھا اور اٹھ کر اس نے یوں کیا کہ اپنے کپڑے اور اپنا ساز و سامان الگ کرنے لگا اور باندھنے لگا۔ تو بیوی نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تم اپنے کپڑے، اپنا ساز و سامان کیوں پیک کر رہے ہو، کدھر جانے کا ارادہ ہے؟ وہ کہنے لگا پہلے تو بتا، کیونکہ تو پہلے سے کر رہی ہے، یہ بتا کہ تو اپنے کپڑے اور ساز و سامان لے کر کہاں جا رہی ہے اور کیوں باندھ رہی ہے؟ اس نے کہا اس لیے چونکہ میں مسلمان ہو چکی ہوں اور رات خواب میں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل کر دیا ہے اور میں اب مسلمان ہو چکی ہوں، میں اس دین کو چھوڑ نہیں سکتی، میں نے دین حق قبول کر لیا ہے، لہٰذا تم کافر ہو اور تمہارے ساتھ میرا گزارا نہیں، میں تمہارے ساتھ رہ نہیں سکتی، ہمارا رشتہ ختم ہو چکا ہے، لہٰذا میں اس گھر سے جا رہی ہوں اور تمہیں چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ تو شوہر نے جب یہ سنا تو کہنے لگا کہ جس نبی نے تجھے کلمہ پڑھایا ہے اس نے مجھے بھی کلمہ پڑھا دیا ہے، اور رات کو مجھے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھا کر دائرہ اسلام میں داخل کر دیا ہے،
میں بھی اسی نیت کے ساتھ کپڑے باندھ رہا تھا، جانے کی تیاری کر رہا تھا کہ اب تو کافرہ ہے اور کافرہ کے ساتھ میں رہ نہیں سکتا، لہٰذا میں گھر چھوڑ کر جا رہا تھا۔ تیرے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوا، میرے ساتھ بھی، اور تو بھی مسلمان ہو چکی ہے اور میں بھی مسلمان ہو چکا ہوں۔ تو یہ کرم ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، یہ برکتیں ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل میلاد کی، یہ برکتیں ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر کرنے کی، کہ جس گھر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کی محفل کا انعقاد کیا جاتا ہے، جس گھر میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر کیا جاتا ہے، جس گھر میں حضور کی نعت پڑھی جاتی ہے، جس گھر میں حضور کے نام کا لنگر بانٹا جاتا ہے، خیرات کی جاتی ہے، اور جس گھر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل، کمالات، عظمت و شان بیان کی جاتی ہے، یقیناً وہ گھرانہ بڑا خوش بخت ہے، اور اس گھر پہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں سارا سال برستی۔ یہ ضروری نہیں کہ سال کے بعد ہی ربیع الاول میں ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کی محفل کا انعقاد کیا جائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان بیان کی جائے اور آپ کے نام کی محافل کا انعقاد کیا جائے، بلکہ ہر امتی کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر میں ہمیشہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کی محافل کا انعقاد کرتا رہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان یوں ہی بیان کرتا رہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت اور عشق کا سلسلہ اسی طرح قائم رکھے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالی اس کی برکت سے اس کے گھر میں اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے گا اور ساری تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی، قسمت کا ستارہ چمک اٹھے گا اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم اور نظر رحمت ہوگی اور ساری بگڑی سنور جائے گی اور ساری مشکلیں، پریشانیاں، مصائب دور ہو جائیں گے اور ساری آزمائشیں ختم ہو جائیں گی، بشرط کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت رکھیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پہ کثرت سے درود و سلام پڑھے۔ اللہ تعالی ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ سچی محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔